آپ نے جو صحیح مسلم جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث نقل کی ہے، یہ بیان کی ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس بات کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ حدیث کی شرح لکھنے والے جو مستند نام ہیں، اگر ہم ان پر غور و فکر کریں، ان کی عبارتیں پڑھیں تو ان میں کافی زیادہ تفاوت، کافی زیادہ فرق انہوں نے اس حدیث کا بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر مرقات المفاتی میں علامہ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے جو اس حدیث کا مطلب لکھا وہ کچھ اور ہے۔ تحفۃ الاحوذی عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی نے مطلب لکھا وہ کچھ اور ہے۔ اسی طرح دیگر فتح الباری میں لکھا گیا۔ پہلے میں ان کے مطلب بیان کرتا ہوں، پھر ان میں سے جو چیز مجھے زیادہ بہتر لگے گی وہ میں آخر میں عرض کروں گا۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خواب نبی کو آتا ہے تو وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اس کے لیے حقیقت ہے۔ بالنسبت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً و بالنسبت الی غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجازاً۔ اگر خواب صحیح کسی نبی کے علاوہ کسی اور مسلمان کو آتا ہے تو وہ مجازاً کہہ دیا گیا ہے۔ آگے اس کی وہ ایک توجیہ بھی لکھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خواب میں آدمی کو ان امور کا پتہ چلتا ہے جو غیب کے امور ہیں، تو وہی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کے امور کا مشاہدہ کرواتی ہے، تو یہ ایک مناسبت کی وجہ سے یہ لفظ بول دیا گیا۔ عام مسلمان کے لیے یہ لفظ مجازاً ہوگا، حقیقتاً نہیں ہوگا۔ نمبر 1، مولا علی قاری رحمہ اللہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ اس کو حقیقت پر ہی محمول کرنا چاہیے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی آگے تفصیل بیان کی ہے۔ انہوں نے 3 قسمیں بنائی ہیں۔ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 362، 363، 364 پر وہ کہتے ہیں کہ ہر سچا خواب وہ نبوت کا 46واں حصہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی 3 قسمیں ہیں، 3 چیزیں ہیں۔ اگر وہ سچا خواب مسلمان کا ہو، نمبر 1، وہ مسلمان جو دیکھنے والا ہے وہ صالح ہو، نمبر 3، وہ خواب بھی اچھا ہو، پھر وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو مان لیں کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اصل میں یہ ہمارے علماء کی جو اس بات پر تھوڑی سی کنفیوژن ہے وہ اس بات کی وجہ سے ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے تو اس سے یہ بات نکلے گی کہ نبوت کا ایک حصہ باقی ہے۔ اور دنیا میں منطق اور فلسفے والے ایک اصول بیان کرتے ہیں، جب کسی چیز کا جز باقی ہوتا ہے تو وہ یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ اس کا کل بھی باقی ہے۔ تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑ جاتا ہے کہ نبوت کا ایک حصہ، ایک جز باقی ہے تو نبوت بھی باقی ہے۔ حالانکہ یہ بات سرے سے ہی بے بنیاد ہے، کیونکہ اسی حدیث کے اندر، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کرتی گئی کہ ان النبوۃ کا دن قطعت، جامع ترمذی، اور کہ نبوت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ تو جب حدیث کے آغاز میں کہہ دیا گیا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، رسالت منقطع ہو چکی ہے، تو پھر یہ کہنا کہ جز باقی ہے تو کل بھی باقی ہے، یہ بات بے بنیاد ہے۔ نمبر 1۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے، جو لوگ یہ قادیانی وغیرہ، مرزئی وغیرہ اس کو دلیل بناتے ہیں، غلط مطلب نکالتے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ جو قاعدہ ہے نا کہ کسی چیز کا جز باقی ہو تو وہ مستلزم ہے کل کے بقا کو، یہ قاعدہ تھوڑا سا تفصیل کا متقاضی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جز کا بقا کل کے بقا کو مستلزم ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی انگلی باہر نکالتا ہے تو اس کی انگلی اس کا جز ہے، دلالت ہے کہ پورا تو یہ اس کے کل کی بقا کو یا وجود کو مستلزم ہے۔ لیکن یہ جب تک ہے، جز کی 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں، 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے جز مکانی، ایک ہوتا ہے جز آنی۔ انگلی جب کسی آدمی نے ایک سوراخ سے باہر نکال لی تو یہ انگلی اس آدمی کا جز اس وقت آنی ہے، یعنی اس وقت جز ہے، اس لیے یہ جز دلالت کر رہا ہے کل کے وجود پر۔ لیکن اگر یہی انگلی کٹ جائے اور کٹ کے کسی دور جگہ پر الگ سے ہو تو اب یہ جز مکانی بن گیا ہے، اب یہ کل کے وجود کو مستلزم نہیں۔ ایک اور مثال میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے ایک گائے رکھی ہوئی ہے، گائے نے ایک بچہ جنا، گائے کسی وجہ سے اسے موت آ گئی، اب اس کا وجود ختم ہو چکا ہے، یہ بچہ اس کے جسم کا حصہ تھا، اس کا جز تھا، اب یہ دنیا میں موجود ہے۔ کوئی بندہ اس قاعدے کی بنیاد پہ کہے کہ یہ جز
کل کو مستلزم ہے تو یہ اس کا قاعدہ غلط ہو جائے گا. یہ جز تھا، آنی نہیں ہے، اب مکانی ہے. یہ جز الگ ہو کر کل بن چکا ہے. نبوت ایک کل ہے، وہ سارے کا سارا ختم ہو چکا ہے. اس میں سے ایک جز کو الگ کر دیا گیا اور وہ بتا دیا گیا. یہ خوابوں کی شکل میں ہے. تو اس سے نبوت کے بقا پر استدلال کرنا یہ درست نہیں، بالخصوص جب حدیث کے شروع میں آ چکا ہے کہ ان النبوۃ قد انقطعت. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، یہ راجع ترین بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اس بارے میں اس لیے بھی جو ہمارے محدثین یا شارحین ہیں وہ تھوڑے سے ان کی عبارتیں مختلف ہمیں نظر آتی ہیں کہ کئی حدیثیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس میں سچے خوابوں کو کہا گیا جزء من 70، کہ یہ نبوت کا 70واں حصہ ہے. اس میں ہے 46واں حصہ ہے. فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے جلد نمبر 12 میں صفحہ نمبر 362 پر 15 اقوال نقل کیے ہیں، یعنی احادیث کو نقل کیا. ان میں سے کچھ احادیث ایسی ہیں جن کی سند پر کلام ہے. کسی میں کہا گیا یہ 45واں حصہ ہے، کسی میں کہا گیا یہ 46واں حصہ ہے، کسی میں کہا گیا 40واں حصہ ہے، کسی میں کہا گیا 44واں حصہ ہے، کسی میں کہا گیا یہ 30واں حصہ ہے، کسی میں کہا گیا 26واں حصہ ہے، کسی میں 25واں حصہ. 15 اقوال نقل کیے ہیں. تو اب کوئی بندہ اعتراض کر دے یہ ان حدیثوں کا کیا جواب ہے؟ تو ان حدیثوں کو اس طرح جمع کیا جائے گا کہ کچھ لوگوں کے خواب بہت زیادہ سچے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے خواب کم سچے ہوتے ہیں. جس کا خواب سب سے زیادہ سچا ہوگا وہ سب سے نیچے والا حصہ بن جائے گا، 25واں بن جائے گا. جو اس سے کم سچا ہوگا وہ 26واں بن جائے گا، اور جس کا تھوڑا سچا ہوگا وہ 70واں حصہ بن جائے گا. اس طرح خواب کی سچائی کے اعتبار سے جو ہے نا اس حدیث پر عمل جی بندے کی سچائی، خواب کی سچائی کے اعتبار سے یہ تفاوت ہوتا ہے. یہ حدیث تو بالکل واضح ہو گئی، اقوال والی اور یہ والی. اس سے یہ مرضیوں وغیرہ کا استدلال کرنا یہ درست نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، امام تحفۃ الاحوذی والے جو عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے تو اس کو مجاز پر محمول کیا ہے، لیکن اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں جو ان کے بات کا خلاصہ ہے وہ اس کو حقیقت پر ہی محمول کرتے ہیں. ایک اور توجیہ حافظ صاحب نے بیان کی ہے فتح الباری میں، وہ بڑی پیاری توجیہ ہے. وہ کہتے ہیں 46ویں حصے کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرتے ہیں، 23 سال آپ کے نبوت کے ہیں، اور جو نبوت سے پہلے آپ کو سچے خواب آئے جو کہ صحیح بخاری میں ہے اول ما بدی ابھی، تو وہ 6 مہینے ان کا سلسلہ تھا. اب 6 مہینے اور 23 سال ان کو اگر ملائیں تو یہ 6 مہینے 23 سالوں کا 46واں حصہ بنتے ہیں. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ وہ سچے خوابوں پر مشتمل ہیں اور آگے جا کے نبوت 23 سالوں پر ہے، تو اس اعتبار سے اگر ان کو 6 مہینے نکالیں تو وہ 46واں حصہ بنتے ہیں. اس اعتبار سے بھی یہ بھی ایک بہت خوبصورت توجیہ ہے. ہاں جی، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں کی ہے. تو یہ سب سے آپ کا پہلا سوال ہے.